اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ویڈیو 8ویں جماعت کی جیوگرافی سے ایگریکلچر چیپٹر سے لیا گیا دوسرا ویڈیو ہے. تو پہلے ویڈیو میں آپ نے سیکھ لیا واٹ از ایگریکلچر. تو اب دوسرے ویڈیو میں ہم ٹائپس آف ایگریکلچر سیکھیں گے یا فارم سسٹم سیکھیں گے. ایگریکلچر اور فارمنگ کین بی لکڈ at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. Some of the operation involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system includes crop, wool, dairy and poultry products. جو یہ فارمنگ ہے، کھیتی باڑی ہے یا کاشتکاری ہے، یہ ایک مکمل سسٹم ہے. اسے ہم ایک مکمل سسٹم کے طور پر دیکھتے یا لیتے ہیں. تو جو اس کے انپٹس ہیں، جو ہم یہاں سے انپٹس دیتے ہیں، ان انپٹس میں پہلی چیز استعمال ہوتی ہے سیڈز یعنی بیج، فرٹیلائزرز کھادیں، مشینری میں تو وہ تمام ٹولز آئیں گے، لیبر آئے گی جن سے کہ ہم زمین کو جوتتے ہیں. اور اسی طرح سے جو فصل بوائی ہے یا فصل کٹائی ہے یا ہم آپاشی کرتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں پودوں کو، یہ سب انپٹس میں آتا ہے. جو بھی ہم کھیتی باڑی کے اوپر محنت کرتے ہیں تو یہ آتا ہے انپٹس میں. آؤٹ پٹس میں وہاں زمین کی جو فصل تیار ہو کے ہمارے سامنے موجود آتی ہے اسے ہم آؤٹ پٹس کہتے ہیں. تو فارمنگ کی مینلی 2 ٹائپس آف فارمنگ ہے. کھیتی باڑی کے یا کاشتکاری کے مینلی 2 فارمز ہیں، 2 اقسام ہیں. ایک ہوگی سبسسٹنس فارمنگ، دوسری ہوگی کمرشل فارمنگ. ایک ہوگی وہ فارمنگ جو ہم اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا ایسے فصل بوتے ہیں جن سے کہ ہمارے غذائی اجناس ہیں وہ برابر ہوں. تو اس قسم کی فارمنگ کو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس فارمنگ. دوسری ہوگی کمرشل فارمنگ. ہم کھیتی باڑی اس مقصد سے کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں تجارتی فائدہ ہو. وہ فوڈ کراپس کم آتے ہیں اور زیادہ تر وہ کیا آتی ہیں، زیادہ تر ان میں کمرشل فائدہ ہوتا ہے. جو سبسٹنس فارمنگ ہے، دس ٹائپ آف فارمنگ از practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low level of technology and household labor are used to produce on a small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. جو سبسسٹنس فارمنگ ہے، یہ فارمنگ یا کھیتی باڑی کا وہ طریقہ، کھیتی باڑی کا وہ اقسام جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی روزمرہ کی غذائی اجناس کو پورا کرنے میں استعمال کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اس فارمنگ کو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس فارمنگ. یہ قدیم زمانے سے یہی فارمنگ چلی آ رہی ہے. ہم بھی اپنی کھیتی باڑیوں میں یہی زیادہ تر فارمنگ استعمال کرتے ہیں، چاہے ہم دھان کی فصل بوئیں، چاہے ہم مکئی کی فصل بوئیں یا چاہے ہم کچن گارڈن میں مختلف سبزیاں اگاتے ہیں. تو سبسسٹنس فارمنگ میں پھر دو مختلف اقسام ہیں. ایک ہو گیا انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ اینڈ پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ. انٹینسیو سبسسٹنس agriculture, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permits growing of more than
one crop annually on the small plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of monsoon regions of South and Southeast Asia. जो ये फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये हम यही फार्मिंग इस्तेमाल करते हैं हमारी कश्मीर में. इसी फार्मिंग का तरीका है कि मामूली छोटे से प्लाट पर हम ज़्यादा लेबर लगाकर, ज़्यादा मेहनत कर कर छोटे से प्लाट को हम जोत कर तैयार करते हैं. और उससे भी जो हमारा टेक्नोलॉजी लेवल होता है, जैसे हम कौन से आला इस्तेमाल करते हैं, दीज आर आल्सो द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज. तो ये होगी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो दूसरा आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसमें दो अकसाम है, एक होगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरी होगी नोमैडिक हर्डिंग. जो इंटेंसिव है यही हमारे इंडिया में भी और हमारे कश्मीर में भी इस्तेमाल होता है. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसाइज्ड thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of the Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. तो ये हमारे इंडिया में कम ही इस्तेमाल होती है. तो कहते किसे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग फार्मिंग. तो ये एक फार्मिंग का एक ऐसा किस्म है कि ये ज़्यादातर उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर रेनफॉल, बारिशें ज़्यादा हों और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट किस्म की क्लाइमेट हो, जहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी ज़मीन से उगना शुरू हो जाएं. तो ये एक ऐसे प्लाट पर की जाती है, एक छोटा सा प्लाट क्लियर किया जाता है, छोटे छोटे दरख्तों को काट कर फिर उन दरख्तों को जलाया जाता है और फिर जो उनका वो राख रह जाता है और उस राख को मिट्टी में मिलाकर एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के बीज बोए जाते हैं. और जब वो ज़मीन अपनी ज़रखेज़ियत खो देती है तो ये दूसरी जगह पर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर ये कल्टीवेशन करते हैं, सेम यही प्रैक्टिस करके. और जब ज़मीन अपना ज़रखेज़ियत खो देती है तो ये दूसरी जगह पर जाते हैं. तो इस कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. तो दूसरी होगी प्रिमिटिव में नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया and some of the parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to the climate constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their family. Nomadic herding, खाना बदोश. आपने देखा होगा कि हमारे कश्मीर में ऑनसेट ऑफ समर मुख्तलिफ जगहों पर बकरवाल आते हैं. तो जो बकरवालों के ये खाना बदोशी ज़िंदगी है, इसे ही नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं. वो मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं. जैसे कि मौसम बहार में या मौसम गर्मा में कश्मीर में टेम्परेचर लो रहता है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है जितना राजस्थान में या बाकी एरिड रीजनों में, एरिड माने रेगिस्तानी इलाकों में जितना टेम्परेचर होता है. तो ये अपने मवेशियों को अपने साथ तमाम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं. तो इसे नोमैडिक हर्डिंग कहते. कमर्शियल फार्मिंग,
کمرشل فارمنگ اس فارمنگ کو کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز اس مقصد سے اگائیں، اس چیز سے اگائیں، اس مقصد کو ذہن نشین رکھ کر اگائیں تاکہ یہ ہمیں تجارتی فائدہ دے. جس طرح سے ہم سبسسٹنس فارمنگ میں زیادہ تر فوڈ گرینس اگاتے ہیں، تو کمرشل فارمنگ میں زیادہ تر ہم وہ چیزیں اگاتے ہیں جن کی مارکیٹ میں زیادہ ویلیو ہوتی ہے، وہ کھانے سے کم استعمال اور زیادہ تر ان کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. Crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by the machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. Commercial farming. Commercial grain farming. Crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are commonly commercially grown grains. Major areas are commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winter restrict the growing season and only a single crop can be grown. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Australia, USA, Argentina, New Zealand and South Africa. Plantation are type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. Major plantations are found in the tropical regions of world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some of the examples. پیارے بچوں, there are two types of farming. One is subsistence farming. Subsistence farming ہم اس فارمنگ کو کہتے ہیں یا اس کھیتی باڑی کے اس طریقے کو کہتے ہیں جہاں پر ہم کھیتی باڑی محض اس غرض سے اگاتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہمارے غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کیا جائے. پھر سبسسٹنس فارمنگ میں دو قسم کی فارمنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انٹینسیو سبسٹنس ایگریکلچر جو ہمارے ہاں پریکٹس ہوتی ہے, تو دوسری ہوتی ہے پریمیٹیو. پریمیٹیو میں شفٹنگ کلٹیویشن یہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری نومیڈک ہرڈنگ. نومیڈک ہرڈنگ میں یہ تھوڑا بہت ہم اس کا احاطہ کر لیتے ہیں, یہاں پر کھانا بدوش دیکھ لیتے ہیں. تو دوسری ہوگی کمرشل فارمنگ. کمرشل فارمنگ اس فارمنگ کو کہتے ہیں جہاں پر ہم اس غرض سے کراپس اگاتے ہیں, فصلیں اس غرض سے اگاتے ہیں تاکہ انہیں بازار میں بیچ کر پیسے لے سکیں, چاہے ہم فصلیں اگائیں یا چاہے ہم جانور پالیں. تو اس میں تین قسم کی فارمنگ ہوتی ہے. ایک ہوگی گرین فارمنگ, مکسڈ فارمنگ اینڈ پلانٹیشن ایگریکلچر. گرین فارمنگ ہوگی جب ہم کوئی فوڈ گرینز محض اس غرض سے اگائیں, سبسسٹنس میں ہم اپنی غذائی اجناس کو پورا کرنے کے لیے اگاتے ہیں, اور کمرشل فارمنگ میں ہم اس غرض سے اگاتے ہیں تاکہ ہم ان کو مارکیٹ میں بیچ کر ان کے پیسے لے سکیں. مکسڈ فارمنگ میں جو زمین ہوتی ہے اس کو ہم دونوں چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک ہوگی اپنی فوڈ گرین کے لیے بھی, اور جو ہم مویشی پالتے ہیں ان کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تیسری ہوگی پلانٹیشن. پلانٹیشن مینس ہم ایسے پلانٹس اگاتے ہیں جن کا ہم جو پروڈکٹ ہے وہ بیچ کر ہمیں پیسے ملے. آپ ہمارا ہارٹیکلچر کی مثال لے لیں. دس از ون آف دا
example of plantation agriculture in our Kashmir. That is all for today. Thank you.